السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں بی اے پارٹ فرسٹ کے لیے معیار ادب کا ایک سبق جو منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے نمک کا داروغہ پر اظہار خیال کروں گی. میں نے اس سے قبل نمک کا داروغہ اور پریم چند کی افسانہ نگاری کے بارے میں مختصر طور پر اظہار خیال کیا تھا. اب میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پریم چند نے اس سے پہلے کہا تھا، یا میں نے کل کے لیکچر میں کہا تھا کہ پریم چند نے یہ نمک کا داروغہ جو افسانہ لکھا تھا، انگریزوں کے زمانے میں نمک پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور نمک کا محکمہ جو تھا وہ اس وقت بہت انکم کا محکمہ سمجھا جاتا تھا اور سبھی لوگ اس میں جانا چاہتے تھے. تو اسی نمک کے محکمے سے تعلق رکھنے والی رشوت خوری اور اس کے بارے میں پریم چند نے اظہار خیال کیا ہے. فارسی کی تعلیم سند افتخار تھی، یعنی اس زمانے میں فارسی کی تعلیم لینا، سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، ڈگری کو، افتخار کہتے ہیں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا. کہ اس وقت جیسے آج لوگ انگلش پڑھ کے اپنے آپ میں فخر و غرور سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں فارسی کی تعلیم حاصل کرنا فخر کا باعث تھا. لوگ حسن اور عشق کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اعلیٰ ترین مدراج زندگی کے قابل ہو جاتے تھے. یعنی اس زمانے میں جو مثنوی اور داستانیں اور غزلیں تھیں، حسن و عشق کی کہانیاں پڑھ کے لوگ مدراج مانے درجے، اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے تھے. منشی بنسی دھر نے بھی زلیخا کی داستان ختم کی اور وہ مجنوں اور فرہاد کے قصہ غم کو دریافت امریکہ یا جنگ نیل سے زیادہ عظیم تر واقعہ خیال کرتے ہوئے روزگار کی تلاش میں نکلے. یعنی انہوں نے بھی اس زمانے کی قدیم داستانوں کے مطابق یوسف زلیخا کی داستان ختم کی اور مجنوں اور فرہاد کے قصے کو پڑھا اور آگے پڑھنے امریکہ یا نیل کہتے ہیں، مصر کے پاس جو ندی بہتی ہے اس کو نیل ندی کہتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ مصر کا جو مدرسہ ہے، جو یونیورسٹی ہے، وہ دنیا کی اول نمبر یونیورسٹی ہے. انہوں نے امریکہ یا مصر جانے سے زیادہ عظیم تر یہ خیال کیا کہ بس اب یہ اتنی حسن و عشق کی داستانیں پڑھ لی ہیں، اب روزگار کی تلاش میں یہیں نکلنا چاہیے. ان کے باپ ایک جہاں دیدہ بزرگ تھے. جہاں دیدہ کہتے ہیں جہاں، یعنی دنیا دیدہ مانے دیکھے ہوئے، یعنی دنیا دیکھے ہوئے، دنیا کی سمجھ رکھتے تھے وہ بہت زیادہ. جہاں دیدہ بزرگ تھے. سمجھانے لگے، بیٹا گھر کی حالت زار دیکھ رہے ہو، قرضے سے گردنیں دبی ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں وہ گنگا جمنا کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں، میں کگارے کا درخت ہوں، نہ معلوم کب گر پڑوں. تم ہی گھر کے مالک و مختار ہو، مشاہرے اور عہدے کا مطلق خیال نہ کرو. یعنی انہوں نے یہ کہا، مشاہرہ کہتے تھے اس زمانے میں تنخواہ کو، عہدہ مانے سیٹ، یعنی تم عہدے کا اور تنخواہ کا خیال مت کرو. یہ تو پیر کا مزار ہے. یعنی جو محکمہ جو ہے یہ تو پیر کا مزار ہے. جس طریقے سے پیروں کی درگاہوں پر میلے لگتے ہیں اور خوب انکم ہوتی ہے، اسی طرح وہ انہوں نے محاورتاً بیان کیا. نگاہ چڑھاوے اور چادر پر رکھنی چاہیے. یعنی نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ چڑھاوے اور چادر پر، کہ بہت کچھ وہاں پر انکم ہوتی ہے. ایسا کام ڈھونڈنا جہاں کچھ بالائی رقم کی آمد ہو. بالائی مطلب اوپری آمد نہیں، بالا کہتے ہیں اوپر کو، اوپر کی آمد نہیں. ماہوار مشاہرہ پورنیما کا چاند ہے. ماہوار مشاہرہ، ماہوار مانے ہر مہینے کا جو تنخواہ ہے وہ تو پورنیما کے چاند کی طرح ہوتا ہے، جو ایک دن دکھائی دیتا ہے اور گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے. بالائی رقم بہتا ہوا پانی کا سوتا ہے جس میں پیاس ہمیشہ بجھتی رہتی ہے. یعنی اوپر کی انکم جو ہے، یہ رقم جو ہے، اور جو رشوت کا پیسہ ہے وہ تو ہمیشہ ہی بہتا رہتا ہے اور جس سے پیاس ہمیشہ بجھتی رہتی ہے. مشاہرہ انسان دیتا ہے، اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. بالائی رقم غیب سے ملتی ہے، اس لیے برکت ہوتی ہے. اور تم خود عالم فاضل ہو، تمہیں کیا سمجھاؤں. یہ معاملہ بہت کچھ ضمیر اور قیافے کی پہچان پر منحصر ہے. منحصر کہتے ہیں ڈیپینڈ ہے. قیافہ کہتے ہیں یعنی انسان جو قیاس لگاتا ہے، اور ضمیر یعنی اپنے اندر کی آواز، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی آواز، ضمیر کی آواز کیا کہتی ہے، اس کے حساب سے رشوت لی جاتی ہے. انسان کو دیکھو اور اس کی ضرورت کو دیکھو، موقع دیکھو اور خوب غور سے کام لو.
غرض مند کے ساتھ ہمیشہ بے رحمی اور بے رخی کر سکتے ہو، لیکن بے غرض سے معاملہ کرنا مشکل کام ہے۔ یعنی بڑے میاں بہت جہاندیدہ بزرگ تھے، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، انہوں نے تنخواہ کی خوبیاں بیان کی ہیں اور اس سے زیادہ کہیں رشوت کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور رشوت لینے پر بیٹے کو اکسا رہے ہیں۔ نمک کا دورہ کا بہت اچھا سبق ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اپنی کتاب میں جو میں پڑھا رہی ہوں اس کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔